ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلامک ہسٹری میں فتح مکہ کی کیا اہمیت ہے سر؟ جی پروفیسر صاحب دیکھیں، فتح مکہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جس نے اسلامک ہسٹری کو ایک نیا رخ دے دیا نا. صحیح. یعنی اس سے پہلے اسلام یا یوں سمجھیے کہ ابتدائی عرصے میں مغلوبیت کا ایک عنصر غالب نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام کو مار پڑتی تھی، جی، ظلم ہوتے تھے، خود نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں ظلم کیے گئے. پھر اس کے بعد ہجرت تک پہ مجبور کر دیا گیا، یا ہجرت مشیت کا ایک حصہ تھی، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال بظاہر پھر جنگیں اور یہ مختلف حالات سے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے انہیں واپس اپنے علاقے میں لوٹایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جس جگہ سے انہیں ڈسپلیس کیا گیا تھا وہ جگہ انہیں واپس ملی. صحیح. اور فتح مبین جسے قرآن قرار دے، یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے کہ قرآن نے صرف اس کو فتح نہیں قرار دیا، فتح مبین قرار دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد اسلامی تاریخ میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے، جسے قرآن آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جی جی. پھر اس کے بعد لوگ فوج، دیکھیں حدیبیہ سے ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی، حدیبیہ اس کا آغاز، اس کا بگننگ پوائنٹ تھا. صحیح. اب فتح مکہ کے موقع پر اسلام اپنے پورے جوبن پہ چلا گیا ہے. صحیح. وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. بالکل ٹھیک. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. نبی علیہ السلام دین حق اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے تاکہ اسے غالب کر دیں تمام ادیان پر. بالکل صحیح. اب اسلام کے غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے. صحیح. رولنگ اسلام کا دور شروع ہو رہا ہے. لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جی. پہلے موقع پر، پہلے دن جب آپ عظیم فاتح بن کر فتح مکہ میں شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جی. زمانہ اس طرح کے کسی ایک محلے کے فاتح کی بھی مثال نہیں پیش کر سکتا. ایسے ہی ہے. آپ کی لبوں پہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ. سر انور جھکا ہوا ہے، بڑی عز و انکساری کے ساتھ. بلکہ چلتے چلتے انصار کے لشکر کے ایک جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں حضرت سعد بن عبادہ، جی. وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، قتل و غارت نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی مطلب زیادتی نہیں کی جائے گی. انہوں نے ایک نعرہ لگا دیا، الیوم یوم الملحمہ. اللہ اللہ. آج کا جو دن ہے وہ گمسان کی جنگ کا دن ہے، مارا ماری کا دن ہے. قتل عام الیوم ہوگا. تستحل الکعبہ. آج تو ہم کعبہ تشریف کے اندر بھی گویا ہمارے لیے جنگ جو ہے وہ حلال ہو جائے گی، اور ہم اس کو آج اس کے اندر اس مکہ کی ٹیریٹری کے اندر جو ہے نا آج بہت مارا ماری اور خون ریز جنگ ہوگی. ایسے ہی. اتنے خائف پہلے ہی تھے وہ. جب آپ نے ابھی ذکر کیا صدیقی صاحب پچھلی سیگمنٹ میں، وہ آگ جلانے کا ایک خاص آپ کی حکمت عملی تھی. جی جی. پھر لشکر اسلام کو جب گزارا گیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عباس سے اسپیشلی کہا تھا کہ یہ بڑا سردار ہے، ہمارے مدد مقابل رہا ہے، مہمات میں رہا ہے، ان کو کھڑا کر کے دکھائیے گا شوکت اسلامی لشکر کی. اور جب ہاں جی جناب ابو سفیان نے یہ سارا کچھ دیکھا تو اس کے بعد وہ کہنے لگے، عباس تیرا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا یار. اللہ اکبر. اللہ. عباس نے مڑ کے فرمایا، اچھا یہ آپ کی بات کاٹی جا رہی ہے، یہ سرکار کی اسٹریٹجی مجھے نظر آتی ہے کہ ایک تو یہاں پہ پہاڑی پہ کھڑا کر کے سردار کو دکھایا اور آگے اعلان بھی جا کے اسی سے کروایا پھر. جی ہاں. پھر ان کے گھر کو من داخل فی دار ابی سفیان، جو اس ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہو، امان مل جائے. لوگوں نے کہا آپ کا گھر تو چھوٹا سا ہے، انہوں نے کہا جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی ہے. قدم قدم پہ پروفیسر صاحب نبی علیہ السلام کے تدبر اور آپ کی حکمت اور آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کا آپ کو ایک جوہر نظر آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ فتح مکہ سے ہمیں عفو درگزر کے معاملے میں کیا سبق ملتا ہے؟ جی پروفیسر صاحب، فتح مکہ کا تو ایک ایک سیگمنٹ جی اور اس کا ایک ایک مرحلہ عفو درگزر اور رحمت عامہ سے بھرپور ہے. واہ. جیسا کہ ابھی پچھلے سیگمنٹس کے دوران بھی یہ بات کئی حوالوں سے کئی گوشوں سے دہرائی گئی. میں نے ایک بات شروع کی تھی سعد بن عبادہ کے حوالے سے کہ جب وہ لشکر ایک انصار کا جو تھا دستہ، انہوں نے جناب بڑے لوہے کے لباس میں ملبوس اور بڑا شان و شوکت اور دبدبے والا، اس کے وہ آپ علم بردار تھے. صحیح. اس یعنی کہ اس کمپنی کے کمانڈر آپ تھے. تو آپ نے جب یہ نعرہ لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو جو ہے نا وہ بالکل قتل عام ہوگا، وہ ہوگا. ایسے ہی. تو نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی، ایسے ہی
اب یہ دیکھیے نا کہ اسلام اس دین کا نام ہے، سبحان اللہ، حالانکہ وہ لوگ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان دا لو اینڈ وار، جی جنگ میں تو کچھ ویسے ہی استثنائی حالات ہوتے ہیں، لیکن یعنی جنگ اس طرح تو نہیں ہوئی، لیکن جنگ کی حالت ہے، قدم قدم پر خطرات ہیں، پورا لشکر آیا ہے اور اس کے جنگ کی تیاری سے آیا ہے، ایسے ہی فتح ہونی ہے۔ اس دوران بھی جو پورا انصاف کرے اور اپنے کمانڈر کو وہ سٹیپ ڈاؤن کر دے اور ان سے علم واپس لے لے دشمن کی شکایت پر، ایسے ہی دشمن کی شکایت پر، آپ نے مایا تھا غلط کہا ہے اس نے، ایسا جی جی کوئی نبی علیہ السلام کے پاس شکایت آئی اور ڈرے ہوئے لوگ آئے، جی اس کا تو ارادہ ہے ہمارے سامنے مسل دینے کا، بالکل ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ بھائی ایسے ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد سے، حالانکہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انصار میں سے، اسلام کی خدمت مدد کرنے ایسے ہی ہے، آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا، پھر سوچا کہ کہیں یہ رنجیدہ خاطر نہ ہو، ان کے بیٹے کو دے دیا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، واہ اور آپ کو بہرحال بظاہر معزول کر دیا، اور ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اس کا ملامت کا یا جھگڑے کا یا اس کا خون خرابے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔